والسلام على سید الوزیر الفوق الربی الوقار والسکینہ المدفون برف المدینہ بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمها الى یوم الدین وبعد یوم الدین بشمار اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین والمؤمنات بحق الحسین علیہ السلام یا شباب الحسین یا حجاب جناب زینب یا سقائے سکینہ ادرکنی 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 بحق جناب سیدہ سکینہ صلوات اللہ وسلم علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد دعا گو حسین بادشاہ کاظم خالد میرے برادر محترم کی سنگ جمیلہ اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے موجود ہیں جمعی شرعی حاجات کی بارگاہ کے لیے بلند سلام پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد اگر آپ پریشان ہیں تو کائنات کی پریشانیوں کو دور کرنے والا امام آپ کو ہمیشہ شاد رکھے اگر اپنے آپ کو کم محسوس کر رہے ہیں تو یہ آپ کی کم عقلی ہے اس لیے کہ جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اس نے ہمیشہ سے معیار کو دیکھا ہے مقدار کو نہیں دیکھا آل محمد کی بارگاہ میں ہمیشہ وہی آتا ہے جس کا آنا آل محمد کو پسند ہو وہ آنکھیں ہی آل محمد کے منصب کو دیکھتی ہیں جنہاں ان کی طہارت سوچ پہ ہے وہی زبانیں محمد و آل محمد کے ذکر میں بولتی ہیں جن کا بولنا آل محمد کو پسند ہے خطبہ فصحا ساکرین علماء کرام ہر انداز سے آتے ہیں اپنے انداز سے آتے خطاب کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بعض اوقات کسی کے نصیب میں زیادہ داد ہے کسی کے نصیب میں زیادہ آنسو ہیں یہ خطیب کا کمال نہیں ہے یہ آپ کا کمال نہیں ہے اس فضا میں بیٹھے ہوئے میرے سامنے آپ چند لوگوں کے ظاہر ہیں لیکن یقین جانیے کہ جن کی محفل میں انبیاء آنا اپنے آپ کے لیے باعث شرف سمجھتے ہوں وہاں ہماری یہاں کام نہیں کرتی یہاں پہ جبرائیل کی پرواز آپ کو محسوس ہونی چاہیے یہاں پہ میکائیل اور اسرافیل ضرور موجود ہوں گے ذرا اپنی سننے کے حص کو بلند کیجیے اور دیکھ دیکھ کے اس کو دیکھیے تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کائنات کے امیر کی مجلس ہے کائنات کے مشکل کشا کی مجلس ہے آپ بھلے باہر کھڑے رہیں آپ بھلے سامنے بیٹھے رہیں آپ بھلے بولیں آپ بھلے نہ بولیں جتنا وقت میرے دامن میں ہے میں نے وہ وقت جناب سیدہ کے حضور گزار کے چلے جانا ہے ایک بات آپ یاد رکھیے کہیں آج
کا تذکرہ مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے. اگر زبان جبرائیل لوں تو لڑکڑ آتی ہے، اگر میکائیل کے پر لوں تو ان میں اتنی سکت نہیں ہے، اگر یوسف کا حسن لوں تو اس میں اتنی تاب نہیں ہے، اگر ابراہیم کی خلت لوں تو اس میں اتنا جذبہ نہیں ہے، اگر نوح کی استقامت لوں تو اس کی کشتی ڈاماڈول ہے، اگر یعقوب کا صبر لوں تو خود وہ یوسف کو رو رہا ہے. انبیاء سے چلوں تو سر جھکائے کھڑے ہیں، اوصیاء پہ آؤں تو سر جھکائے کھڑے ہیں، اولیاء پہ آؤں تو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. اللہ کے قریب جاؤں تو سمجھ میں نہیں آتا، فرش پہ آؤں تو سمجھ نہیں آتا. خلقت اور خالق کے درمیان کے فرق کو علی کہتے ہیں. تھوڑی سی بیداری چھوڑو. خمینی صاحب خدا کو بزرگ کو برتر کا ایک ایسا انمول نگینہ جس نے جگہ پر پکڑ کے رکھ دیا. اپنی کتاب میں کیا فرماتے ہیں؟ آل محمد پہ لفظ خلقت صادق نہیں آتا، اس لیے کہ یہ اس وقت سے ہیں جب پیدائش کے رسول بھی نہیں تھے. تھوڑی سی بیداری چاہیے. اس وقت سے ہیں جب پیدائش کے رسول بھی نہیں تھے. تو جو اس وقت سے ہو کہ جو انسانیت کے تمام تر مدارج کو اپنے ہاتھوں سے بنانے والا ہو، اس کا تذکرہ انسان کیسے کر سکتا ہے؟ ان کی خلقت نہیں ہے، یہ کن فیکون کا مصداق ہے. یہ بنتے ہیں اور بناتے ہیں. یہ خود تھے تو پھر انہوں نے سب کچھ بنا دیا. اے آسمان کی ہیبت کچھ بھی نہیں تھی، یہ زمین کی بےقراری کبھی بھی نہیں تھی، یہ جسم اور ان کی جوانیاں کہیں نظر نہیں آتی تھی. نہ لفظ تھے نہ نافذ تھے، نہ آنکھ تھی نہ شعور تھا، نہ شعور تھا نہ اس میں نور تھا، نہ نور تھا نہ معشوقہ نور تھی، نہ معشوقہ نور تھی نہ اس کے پرتو تھے، نہ پرتو تھے نہ اس کی جھالک تھی، نہ جھالک تھی نہ عدسہ تھا، نہ عدسہ تھا نہ فہم تھا، نہ فہم تھا نہ ادراک تھا، نہ ادراک تھا نہ شعور تھا، نہ شعور تھا نہ گفتگو تھی. گفتگو نہیں تھی تو رسول نہیں تھی، رسول نہیں تھی تو آرزو نہیں تھی، آرزو نہیں تھی تو استقامت نہیں تھی، استقامت نہیں تو وجاہت نہیں تھی، وجاہت نہیں تو حسن نہیں تھا، حسن نہیں تھی تو فنا نہیں تھی، فنا نہیں تھی تو بقا نہیں تھی، بقا نہیں تھی تو حیا نہیں تھی، حیا نہیں تھی تو ادا نہیں تھی، ادا نہیں تھی تو وفا نہیں تھی، وفا نہیں تھی تو مدارج نہیں تھے، مدارج نہیں تھے تو آئین نہیں تھا، آئین نہیں تھا تو ذائقہ نہیں تھا، ذائقہ نہیں تھا تو خاموشی نہیں تھی، خاموشی نہیں تھی تو گفتگو نہیں تھی، گفتگو نہیں تھی تو گوہر پور کے مایوس چہرے نہیں تھے، مایوس چہرے نہیں تھے تو تذکرہ نہیں سنتے رہے. جہاں نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا، نہ آدم تھا نہ آدمیت تھی، نہ انسان تھا نہ انسانیت تھی، نہ حیوان تھا نہ حیوانیت تھی، نہ بشر تھا نہ بشریت تھی. کون ہوگا ایسا جو بتائے کہ خلق ہوا تو کون ہوا، خلقیت ہوئی تو کیسے ہوئی، آدم بنا تو کیسے بنا، آدمیت ہوئی تو کیسے ہوئی، بشریت ہوئی تو کیسے ہوئی. یہ بولتی ہوئی زبان کس نے بنائی ہے، یہ پلک جھپکتی ہوئی آنکھیں کس کے توسل سے ہیں، یہ جسموں میں دوڑتا ہوا خون کس کے آرڈر سے چلتا ہے، یہ قدم کون چلاتا ہے، یہ روح کون قبض کرتا ہے. آؤ کسی محدث سے نہیں ملے گا، کسی مفسر سے نہیں ملے گا، کسی عالم دین سے نہیں ملے گا، کسی جمعرات کی روٹی کھانے والے دو ٹکر کے مولوی سے نہیں ملے گا، کسی داڑھی والے سے نہیں ملے گا، کسی سجدہ اردو کرنے والے سے نہیں ملے گا. کہاں سے ملے گا؟ خطیب منبر سروری کی زبان سے ملے گا. تو یہ بتا رہا ہوگا دیکھو یہ زمین کا فرش میں نے سجایا ہے، یہ آسمان کے ستارے میں نے سجائے ہیں، یہ آدم کو نجات دینے والا میں نہیں تھا، یہ نوح کی کشتی کو ڈوبتا بچانے والا میں نہیں تھا، یہ شکم مادر میں تمہاری شکلیں میں علی ابن ابی طالب بناتا ہوں. پریشان نہ ہو، پریشان بیٹا اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو مصور ہے اور مصور اللہ کی صفت ہے. علی ابن ابی طالب نے مسجد مسلم فرمایا ہے جھلی مانگے، پریشان مانگے، بیوقوف مانگے، بیوقوف بیٹے کیا یہ کم ہے؟ وہ ہم جیسوں کو بناتا ہے، ہم تم جیسوں کو بناتا ہے. کیا یہ کم ہے؟ اس کے دروازوں پہ جھکو. آج کی بات میں کچھ کہنے کا لطف آئے. دیکھیں پھر سمیٹو، تھوڑی سی سماعت کو جمش دو. ہیر رانجھا کا قصہ نہیں ہے، یہ علی کی داستان ہے. علی کی داستان یا وہ جانتا ہے یہ جانتا ہے. اسے وہ کہو تو یہ نہیں مانتا، اسے یہ کہو تو وہ نہیں مانتا. اب بڑا عجیب سا جملہ ہے، جام چھلک سکتے ہیں، بیدار ہو سکتے ہیں، پریشان بھی ہو سکتے ہیں. دونوں میں بلدیت کا فرق ہے. وہ لا بلد ہے، لا بلدیت ہے. سوتا نہیں ہے، جاگتا ہے. کسی میں ہوتا نہیں ہے، خود سے ہے. اس کو کر کے اس نے بتایا، اس کو سلا کے اس نے بتایا. ابو طالب کے گھر
کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، جسم کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے، روح کا روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ بری چیز نہ دیکھے۔ کان کا روزہ کیا ہے؟ بری بات نہ سنے۔ ہاتھ کا روزہ کیا ہے؟ برے کام نہ کرے۔ دل کا روزہ کیا ہے؟ بری چیز کو جگہ نہ دے۔ بدن کا روزہ کیا ہے؟ ناپاک نہ رہے۔ قدم کا روزہ کیا ہے؟ اچھی طرف چلے۔ روح کا روزہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد تازہ کرتا رہے۔ تمہارا روزہ عبادت، تمہاری نماز عبادت، تمہارا حج عبادت، تمہارا خمس عبادت، تمہاری زکات عبادت، تمام عبادات تمہیں یاد ہو۔ اس کے پاس آئیں گی مسجد کے مولانا کے پاس، مولانا اس کے پاس آئیں گے اپنے استاد کے پاس، استاد اس کے پاس جائے گا فقیہ کے پاس، فقیہ کس کے پاس جائے گا؟ محدث کے پاس، محدث کس کے پاس جائے گا؟ مفسر کے پاس، مفسر کس کے پاس جائے گا؟ کسی بڑے آیت اللہ کے پاس۔ آیت اللہ چپ ہو کے جس کی بارگاہ سے ایک بھیک میں مانگ رہا ہو اسی علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ ساری مناظر میں سے سمٹ جائیں گے۔ اگر ابو ذر سننے نہیں کرا تو مسکرا کے ضرور سوچیں کہ جو علی میں کو کہتا ہوں اور جس علی کو یہ کو کہا جائے وسیلہ علم ہے، وسیلہ علم ہے، وسیلہ معرفت ہے، وسیلہ جھوٹ ہے، وسیلہ تقویٰ ہے، وسیلہ ایمان ہے۔ وسیلہ وہ نہیں ہو سکتا جو خود بے ایمان ہو، وسیلہ وہ نہیں ہو سکتا جو خود جاہل ہو، وسیلہ وہ نہیں ہو سکتا جو خود ناپاک ہو۔ وسیلہ بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والا نہیں ہوتا، وسیلہ وہ نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے ہی بیٹے کو شراب پینے میں سزا دینے لگے تو بیٹا ہی بول پڑے کہ بابا مجھے سزا وہ دے جس نے خود نہ پی ہو۔ وسیلہ وہ ہو سکتا ہے جو دربار میں آ کے کہے تو چاہے تو میں سزا دوں، تو چاہے تو میرا حسن سزا دے، تو چاہے تو میرا حسین سزا دے، تو چاہے تو سلمان سزا دے، تو چاہے تو بکر سزا دے۔ وسیلہ وہ نہیں ہوتا جو مسئلہ بھول گئے اور ممبر پہ آ کے یہ کہے کبھی کبھی مجھ میں شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ وسیلہ وہ ہوتا ہے جو زمین پہ بیٹھ کے کہے پوچھو پوچھو زمین سے بہتر آسمان کے رستے جانتا۔ کہتے تھے ہوا کہتے چل، ہوا چلی، ہوا سے چلنا۔ وسیلہ عالم ہونا چاہیے، ہوا کا چل، ہوا چلے، رک جا جنات سے کوئی ادھر آؤ، جنات آگے چلے جاؤ، چلے گئے۔ چیونٹیوں کی آواز سن لیتے تھے، ہوا کے دورے سے ایک دن کیا ہوا، دربار چلے گئے، چل گئے۔ وسیلہ عالم ہونا چاہیے، عالم مل جائے